الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم کہ بے شک میں تحقیق میں لایا ہوں تمہاری طرف، تمہارے پاس، بآیۃ نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفات جاری ہیں کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو وہ عام انسان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول ہوں گے، جلیل القدر پیغمبر ہوں گے۔ انی قد جئتکم کہ بے شک میں تحقیق، جئتو کا لفظی مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب بعد میں با آ جائے تو لانا، بے شک میں تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے قوم کو دعوت دی، وہ دعوت یہ تھی کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی زبردست نشانی اور معجزہ لایا ہوں۔ وہ کیا معجزہ یا معجزات ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہ بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، گیلی مٹی سے، کہیئت الطیر مانند شکل و صورت، الطیر پرندے کی، فانفخ فیہ پس میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ میں تمہارے پاس بہت بڑی نشانی لایا ہوں، آگے پھر ایک نہیں کئی نشانیاں بیان فرمائیں۔ وہ نشانی یہ ہے انی اخلق لکم، اخلق کا لفظی مطلب ہے میں پیدا کرتا ہوں، اور یہاں مراد پیدا کرنا نہیں ہے، یہاں مراد صورت بنانا ہے، کہ بے شک میں صورت بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین گیلی مٹی سے، کہیئت الطیر پرندے کی شکل و صورت۔ تو میں تمہارے لیے مٹی سے، گیلی مٹی سے ایک پتلا بناؤں گا پرندے کا، پرندے کی شکل کا، فانفخ فیہ پس میں پھونکوں گا اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ تو وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ میں پرندے کی شکل بناؤں گا، اب مٹی سے، گارے مٹی سے پرندے کی شکل جیسے بھی بنے، میں وہ پرندے کی شکل بناؤں گا، اور شکل بنا کر میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، یعنی میں تو پرندے کی شکل بناؤں گا، وہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا۔ اب یہاں سے بھی مغالطہ ہوا عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونکتے تھے تو وہ ان میں روح آ جاتی تھی، تو وہ چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں لہٰذا وہ پرندوں میں بھی روح آ جاتی تھی، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے پھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ کا ذاتی کمال کوئی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے حکم سے، حضرت عیسیٰ کی تو پھونک ہوتی تھی، تو وہ حضرت عیسیٰ کے پھونک مارنے سے، وہ اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور پھونکتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پھونکنا اس کی کوئی براہ راست کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ معجزہ تھا ایک، یہ سارا کام اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذاتی کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور یہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں پیچھے کہ معجزہ جو نبی کے ہاتھ پر خرق عادت کام ہوتا ہے، یا ولی کے ہاتھ پر خرق عادت کام بطور کرامت جو ہوتا ہے، اس میں نبی یا ولی کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں اس سے اس نبی اور ولی کا اللہ کے ہاں مقام ضرور ظاہر ہوتا ہے، ورنہ معجزہ سراسر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
ورنہ میں نے کئی دفعہ مثال پیش کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ لاٹھی سے بکریوں کو ہانکا کرتے تھے. وہ لاٹھی زمین پہ بھی رکھتے ہوں گے, ان کے ہاتھ سے گرتی بھی ہوگی, کبھی وہ لاٹھی سانپ یا اژدہا نہیں بنی. لیکن جب اللہ نے ان کو شرف تکلم بخشا, جب اللہ نے انہیں نبی رسول بنایا, تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ لاٹھی. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ لاٹھی ہے, میں اسے بکریوں کو ہانکتا ہوں اور کئی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زمین پر ڈال دو. جب ڈالا تو وہ اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن گیا. تو یعنی معجزہ یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اس میں نبی کے ذاتی اختیار نہیں ہوتا. بیٹا ذرا بند کر دو دروازہ. اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا, بلکہ وہ اللہ کے حکم سے سرزد ہوتا ہے, نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. اس سے نبی کا مقام اور نبی کی نبوت کا پتہ لگتا ہے. تو یہی حیثیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی تھی, اس لیے یہاں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ موجود ہے. اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں الاکمہ اندھے کو, مادرزاد اندھے کو, والابرص اور برس کے مریض کو. برس کے مریض سے کیا مراد ہے؟ برس کے مریض سے مراد فی البحری کا مرض ہے یا کوڑ کا مرض ہے. میں ٹھیک کر دیتا ہوں اندھے کو اور ابرس کو اور برس کے مریض کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو, بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے. یہ پیچھے بھی بِإِذْنِ اللہ آیا, دوبارہ بِإِذْنِ اللہ تکرار کے ساتھ کیوں آیا؟ زور دینے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہرگز مغالطہ نہ ہو کہ معجزے میں کوئی نبی کا ذاتی کردار ہوتا ہے. معجزے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو. میں نے ذکر کیا کہ وہ خرق عادت کام, وہ جو نبی یا ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے, نبی کے ہاتھ سے ہو اسے معجزہ کہتے ہیں, ولی کے ہاتھ سے تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو یہ ہوتی نبی اور ولی کے ہاتھ پر ہے, لیکن یہ سراسر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب نبی ولی چاہیں اپنی مرضی سے وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, تو وہ معجزہ یا کرامت وہ ظاہر ہوتی ہے. اور نمبر 2, یہ جو معجزہ اور کرامت نبی یا ولی کے ہاتھ سے ہوتی ہے, یہ نبی اور ولی کے اللہ کے ہاں مقام پر دلالت کرتی ہے. اور یہ جو معجزہ یا کرامت نبی یا ولی کے ہاتھ پر ہوتی ہے, اس سے ہرگز یہ مغالطہ نہیں کھانا چاہیے کہ نبی یا ولی وہ خدائی اختیارات میں شریک ہو گئے ہیں. ان کے پاس کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا کوئی اختیار آ گیا ہے. ان کے پاس اللہ کے اختیارات میں سے اولاد دینا, رزق دینا, اللہ کے خزانے اور یہ چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں, اور وہ جیسے چاہیں اس کو تقسیم کریں اور جیسے چاہیں کریں. اللہ نے کوئی تصرف کا کسی کو حق دے دیا ہے, اللہ نے کسی کو کوئی دنیا کی کوئی بادشاہت یا دنیا کے اندر کوئی انہیں اللہ نے حاجت روا یا مشکل کشا بنا دی ہے. معجزہ یا کرامت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا. جب نبی یا ولی اپنی مرضی سے معجزہ کرامت نہیں دکھا سکتے, تو باقی کام جو ہیں وہ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ تو 2 دفعہ فرمایا بِإِذْنِ اللہ. اور آپ قرآن کریم میں جہاں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے پڑھیں گے, بڑے بڑے معجزے ہیں, تو وہاں بِإِذْنِ اللہ یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سارا کام بِإِذْنِی, میرے حکم سے ہوتا تھا. تو بار بار یہ آپ کو لفظ تکرار کے ساتھ ملے گا, جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ معجزات ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام, دیگر رسولوں کے جو معجزے ہیں علیہم السلام اجمعین, تو ان میں ان کے کوئی ذاتی اختیارات کا عمل دخل نہیں ہوتا. وہ خود ان میں خدائی اختیارات نہیں آ جاتے. یہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. آپ اس کو ایسے ہی سمجھے کہ جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے مرد عورت سے, تو کیا مرد عورت پیدا کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں, اللہ کے حکم سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو اسی طرح
جو ہے یہی حیثیت معجزے کرامت کی ہوتی ہے، اس میں نبی ولی کا ذاتی کردار نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے وہ خرق عادت کام ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کی شرح میں فرمایا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، جس کا اصل نام تفسیر القرآن العظیم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو ان کے حالات کے مطابق معجزہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری، شعبدہ بازی کا دورہ تھا، اور لوگ بہت زیادہ جادو سیکھتے تھے، بہت زیادہ جادوگر موجود تھے مصر میں۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جس کے سامنے جادوگر بے بس ہو گئے۔ وہ معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادو ہرگز نہیں تھا۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کی جادوگری اور شعبدہ بازی کے بالمقابل کوئی جادو جیسا معجزہ دیا تھا، نہیں، وہ جادو ہرگز نہیں تھا۔ وہ جادوگروں کو عاجز کرنے والا معجزہ تھا کہ سارے کے سارے جادوگر عاجز ہو گئے، اور انہیں لمحے بھر میں پتہ لگ گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ شعبدہ بازی نہیں ہو سکتی، اور وہ اتنے بے اختیار ہوئے کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہیں سجدے میں گرنے میں کوئی وقت نہیں لگا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ انہیں پتہ لگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جادو نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ ان کے جادو اور ان کی شعبدہ بازی کا توڑ تھا جس کو سب سے زیادہ وہ بہتر سمجھتے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا اور وہ سجدے میں گر پڑے اور وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، میڈیکل جو ہے وہ بہت ترقی کر چکی تھی، تقریباً ہر بیماری کا علاج وہ کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جن کے سامنے بڑے بڑے طبیب عاجز آ گئے، وہ اس جیسی طب کے کمالات نہیں پیش کر سکتے تھے جیسے اللہ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، اپنی طرف سے پیش نہیں کیے، اللہ کے حکم سے پیش کیے۔ نہیں، یہ تو اب نبی بن کر، رسول بن کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کر رہے ہیں۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ ان کے دور کے حالات کے مطابق تھے۔ ان معجزوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو طب کمال پر پہنچ چکی تھی، تو اس دور کے بڑے بڑے طبیبوں کو وہ عاجز ہو گئے حضرت عیسیٰ کے معجزوں کے سامنے۔ کوئی بھی ایسا طبیب نہیں تھا جو مٹی کے پتلے بنا کر ان کے اندر روح پھونک سکے، ان کو زندہ کر سکے۔ کوئی ایسا طبیب نہیں تھا جو مادہ ذات اندھے کو ٹھیک کر سکے اس دور میں۔ کوئی ایسا طبیب نہیں تھا جو برس کے مریض کو ٹھیک کر سکے یا مردوں کو زندہ کر سکے۔ مردوں کو تو زندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا بڑا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ دیا، ایسا معجزہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس وقت کا چیلنج کہ اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ، پورے تمام انسان اور جن مل جاؤ، اس جیسی 10 صورتیں یا اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وہ چیلنج صرف اس دور کے لیے نہیں، وہ آج تک قیامت تک کے لیے برقرار ہے۔ ایک ایسا معجزہ خالدہ ہے جو اس دور کے اندر جو فصاحت و بلاغت بڑے عروج پر تھی، تو وہ سارے فصیح اور بلیغ تمام عرب لوگ جو ہیں وہ عاجز آگے، وہ اس جیسا پورا قرآن تو چھوڑیے، 10 صورتیں تو چھوڑیے، ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکے۔ اور اللہ نے فرما دیا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے نہیں کیا، اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تا قیامت نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ گویا کہ ہر نبی اور رسول کو معجزہ اس کے دور کے مطابق دیا گیا ہے۔ اس کے دور کے لوگ اور اس کے دور میں جو دنیاوی علم یا شعبدہ بازی یا جو بھی چیز ترقی کر چکی تھی، تو اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو ایسے معجزے دیے کہ وہ سب لوگ ان معجزوں کے سامنے عاجز آ گئے۔ معجزہ کا مطلب ہی یہ ہے، معجز، ایسی چیز جو دوسروں کو، پورے زمانے کو عاجز کر دے۔
کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، کوئی اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو یہ بہت بڑے معجزے ہیں جو اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ساتھ اس کے جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بُیُوتِکُم، اپنے گھروں میں۔ فرمایا جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، جو تم نے گھروں میں آج کھایا ہے، اور جو تم نے ذخیرہ کیا ہے، گھروں میں کوئی چیز محفوظ کر کے رکھی ہے، میں بتا دوں گا کہ تم نے کیا کھایا ہے اور تم نے کیا چیز محفوظ کر کے رکھی ہے۔ کیسے بتاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جو غیب کی باتیں نبیوں کو غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ کھول دے کہ آج فلاں شخص نے گھر میں یہ کھایا تھا اور آج فلاں شخص نے گھر میں یہ چیز سنبھال کر رکھی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ فرماتے ہیں میں خبر دے دیتا ہوں تمہیں جو تم ساتھ اس کے جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ اگر کوئی ایمان لانے والا ہو، کوئی خلوص دل سے غور کرنے والا ہو، تو اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ باقی جس نے ماننا ہو اس کے لیے ایک نشانی بھی کافی ہوتی ہے، اور جس نے نہ ماننا ہو اس کے لیے 1000 نشانیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل پر مہر لگ جائے، جس نے نہ ماننا ہو، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ آسمان پر چڑھنے بھی لگ جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مدہوش ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے۔ یعنی یہ اگر آسمان کے دروازے کھل جائیں اور یہ اگر آسمان پہ چڑھنا شروع کر دیں تو یہ اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس کو بھی بڑی نشانی نہیں سمجھیں گے، یہ اس کو جادو کہہ دیں گے اور جادو کہہ کر اس کا انکار کر دیں گے۔ تو جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ ہر نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانتا، اور جس نے ماننا ہو اس کے لیے کوئی ایک نشانی بھی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے اور کافی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ ایمان رکھنے والا ہو یا بشرطے کہ وہ ماننے والا ہو۔ کوئی شخص ماننے کی غرض سے غور کرنے کے لیے اگر دیکھے، غور کرنے کے لیے اگر وہ پڑھے اللہ کی کتاب کو، تو اسے ضرور ہدایت ملتی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراۃ، تورات، میں تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، تورات کا انکار نہیں کرتا، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ لفظی مطلب بین یدیہ، جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات، تورات، یہ جو مجھ سے پہلے تورات اتری یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، تو میں اس تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ہر بعد میں آنے والا نبی رسول پہلے آنے والے نبی اور رسول کی رسالت کی تائید اور تصدیق کرتا ہے، اور پہلے آنے والے رسول نبی کی پر اترنے والی کتاب کی تائید اور تصدیق کرتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جو کمی بیشی کرنی ہوتی ہے، جو محض اس بات کرنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک نبی کی شریعت میں بھی ہوتی رہتی ہے، وہ بعد میں آنے والا بھی کچھ کمیاں کچھ اضافے اللہ کے حکم سے کرتا رہتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جب ایک نبی کی شریعت میں نسخ و اثبات ہو سکتا ہے تو آنے والا نبی پچھلے نبی کی شریعت میں کوئی نسخ اللہ کے حکم سے کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو لیکن اس نسخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی ہر چیز ختم بالکل جو ہے وہ غلط ہے، اور وہ نہیں، جو اس میں غلط چیز ہے جو امتیوں نے تحریف کی ہوتی ہے، جو اضافے اور کمیاں کی ہوتی ہیں، وہ بتا دی جاتی ہیں، اور کئی چیزیں وہ باقاعدہ تبدیل بھی کر دی جاتی ہیں، اور باقی جو بڑا شریعت کا حصہ ہوتا ہے، پرانی شریعت کا،
پرانی وحی کا، پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا، ان کی تصدیق اگلا آنے والا نبی کرتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ ایک ہی دین کے حامل تھے، وہ ایک ہی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، اور ان کا دین ایک ہی دین تھا، ان کے دین کی موٹی موٹی باتیں ایک ہی تھیں، چند باتوں میں، چند تفصیلات میں اختلاف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات و انجیل کی تصدیق کرتے تھے، قرآن کریم بھی پچھلے انبیاء کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے تھے، اور آپ کو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا سورہ انعام میں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کا رد کرنے نہیں آئے تھے، پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، اور قرآن کریم بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ومہیمنا علیہ، اور نگران بھی ہے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، جو تحریفات ہو چکی ہیں، قرآن اس کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، کتابوں کے مابین آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ پچھلے انبیاء اور رسول علیہم السلام اجمعین بھی اللہ کی طرف سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے نئے نبی نہیں، آگے کوئی رسولوں میں کوئی نئے رسول نہیں تھے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں پیچھے سے آنے والے انبیاء اور رسول کا ایک تسلسل ہوں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کوئی نئی اور پہلی کتاب نہیں تھی، وہ پچھلی آنے والی کتابوں کا ایک تسلسل تھی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی اور کتابیں بھی یہ پچھلی کتابوں اور پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتی ہیں، بلکہ پچھلے انبیاء اور رسول اور پچھلی کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان، صرف قرآن پر ایمان نہیں ہے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان، ایمان بالرسل، تمام رسولوں پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بالتفصیل، اور پچھلے انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین پر اجمالی طور پر جتنا جتنا ہمیں بتایا گیا، اور ایمان بالیوم الآخر، اور پھر ایمان بالقدر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ مومن وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیا گیا۔ تو یہی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام کر دی گئی تھی تم پر۔ میں تم پر وہ چیزیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات کو ماننے والے لوگ تھے جن کو یہود کہا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دین تو اسلام ہی تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کو بطور دین پیش کیا۔ جنہوں نے اس دین کے اندر تحریف کر دی، من مانے اضافے کر دیے، تو ان کو یہودی کہہ دیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے لوگ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں جنہوں نے تحریف کر دی حضرت عیسیٰ کے اصل دین میں جو دین اسلام تھا، تو انہیں عیسائی کہہ دیتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے تم پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، میں وہ چیزیں بھی تم پر حلال کرنے آیا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیوں پر کیا چیزیں حرام کی گئی تھیں اور کیوں حرام کی گئی تھیں؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ دین کے اندر جو نرمی ہوتی ہے
اگر کوئی دین پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے جو نرمیاں اور جو گنجائشیں اور جو سہولتیں دی ہوتی ہیں، تو پھر جب کوئی دین پر کما حقہ عمل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آتی ہیں، وہ نرمیاں اور وہ سہولتیں وہ صعوبتوں میں اور سختیوں میں بدل جاتی ہیں، اور وہ کئی پاکیزہ چیزیں جو حلال ہوتی ہیں وہ لوگوں کے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے حرام کر دی جاتی ہیں۔ یہودیوں پر بہت سی چیزیں ان کے اعمال کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔ یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا گیا تھا، حالانکہ ہر ناخن والا جانور حرام نہیں ہوتا، جن میں اونٹ بھی شامل ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ نام آیت نمبر 146 ہے، اور گایوں میں اور بکریوں میں ہم نے یہودیوں پر ان کی چربی کو حرام کر دیا تھا۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے وہ چربی جو پشت کے ساتھ لگی ہو، او الحوایا، یا آنتیں، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے ساتھ مختلط ہو۔ تو یہودیوں پر اللہ نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گایوں اور بکریوں میں بھی جو چربی تھی عمومی وہ حرام کر دی گئی تھی، سوائے تھوڑی بہت چربی جو پشت کمر کے ساتھ لگی ہو، آنتوں کے ساتھ لگی ہو، یا وہ جو ہڈیوں کے ساتھ خلط ملط ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا کس بات کا؟ ان کی بغاوت کا۔ کیا ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا؟ یہ جو ہم نے ان پر چیزیں حرام کی تھیں، یہ جو ان پر چیزیں حرام کی گئی تھیں، یہ ان پر یہ چیزیں ان کی بغاوت کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، یعنی یہ چیزیں اصلاً حرام نہیں تھیں، یہ چیزیں اصلاً طیب میں آتی تھیں، یہ چیزیں اصلاً حرام نہیں تھیں، لیکن یہ چیزیں جیسے میں نے بتایا اونٹ وغیرہ، یہ اللہ نے چیزیں ان پر ان کے بغاوت کی وجہ سے حرام کی تھیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ یہودی جتنا مرضی کہ نہیں یہ چیزیں تو تورات میں ہی حرام تھیں، یہ چیزیں شروع سے ہم پر حرام ہے، غلط بات ہے، یہ چیزیں شروع سے ان پر حرام نہیں تھیں۔ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة، بنی اسرائیل پر ہر کھانا حلال تھا، جو بھی طیب کھانا ہے وہ حلال تھا، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر دیا بعض بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے تورات لے آؤ اور اسے پڑھ لو اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پڑھ لو۔ تورات میں یہ چیزیں واضح ہیں، تورات میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، یہ تو چیزیں بعد میں حرام ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، سورہ نساء آیت نمبر 160، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی ان پر کچھ پاک چیزیں، احلت لہم، جو ان پر حلال کی گئی تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، واخذہم الربا، اور سود کھانے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کے یہ بڑے بڑے کرتوت جو انہوں نے ظلم کیے اور جو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، سود کھایا، اس وجہ سے ہم نے یہودیوں پر کچھ پاکیزہ چیزیں، پاک چیزیں حرام کر دی تھی، ان چیزوں کو حضرت عیسیٰ نے آ کر حلال کر دیا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے ہے تورات، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ تو کیوں حرام کی گئی تھیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان پر حضرت عیسیٰ سے پہلے جو یہودی تھے تو ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم اور زیادتی اور سود کھانے اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں، حضرت عیسیٰ نے فرمایا
کہ میں وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں۔ اصل میں دیکھیے شریعت میں یا تو طیب چیزیں حلال ہوتی ہیں، خبیث چیزیں حرام ہوتی ہیں، اور خبیث چیز وہ کسی بھی شریعت میں حلال نہیں ہوتی۔ کچھ طیب چیزیں ہی اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں کسی قوم پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کسی قوم پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بوجھ بعد میں آنے والے نبی اتار دیتے تھے اللہ کے حکم سے، خود نہیں۔ ہمیں بھی یہ دعا سکھائی گئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی چیزیں جو ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی تھی، تو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو ان کو بعض سخت اعمال کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ان کے کرتوت کی وجہ سے تھا۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، اے اللہ وہ بوجھ ہم سے اتار دیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمیں وہ نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ یہی کام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہود جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو پھر ان کے لیے کتنی کڑی سزا، توبہ کی شرط کتنی کڑی تھی۔ ایک تو توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک بندہ توبہ کر لے، اے اللہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے لیے توبہ کی شرط کتنی کڑی تھی کہ ان سے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بعض مشکل چیزیں وہ ڈال دی جاتی ہیں کسی قوم پر ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ایسی چیزیں بعد میں آنے والے نبی اللہ کے حکم سے اتار بھی دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کچھ چیزیں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر اپنے اجتہاد سے چیزیں حرام کر لی تھیں، وہ در حقیقت حرام نہیں تھیں۔ اصل میں کچھ لوگ اپنی طرف سے زیادہ نیک بن کر دین کے اندر خود کچھ اضافے کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کی وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہوتی ہیں وہ اپنے اجتہاد سے حرام کر لیتے ہیں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ اور جس طرح اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو حلال سمجھا جائے، ان چیزوں کو استعمال کیا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو بلا وجہ حرام کر لیا جائے۔ تو کچھ چیزیں حضرت عیسیٰ سے پہلے بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے اجتہاد سے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، حضرت عیسیٰ نے آ کر وہ چیزیں واپس ان پر حلال کر دیں۔ تو بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی میں انہیں حلال کروں، اس سے مراد یا تو وہ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان پر حلال کر دیں، یا اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حضرت عیسیٰ سے پہلے بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے اجتہاد سے چیزیں حرام کر لی تھیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، یہ بوجھ اللہ تعالیٰ اتار دیں۔ فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں، بڑے معجزات لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کو پیش کیا اپنی قوم کے سامنے اور فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پیغمبر آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پیغمبر کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، یعنی میری اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کرو۔ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اپنا رب قرار دیا، اور یہ بات تورات و انجیل میں بھی، تورات میں بھی
موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب خود اللہ کو اپنا رب کہہ رہے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہنا یہ کتنی بڑی حماقت ہے اور یہ کتنی بڑی گمراہی ہے اور یہ اللہ کو گالی ہے ولیعاذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا۔ تو یہ تو وہی بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول کہتے ہیں اور اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، لیکن ان کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت عیسیٰ اللہ ہیں یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی، کہ اے لوگوں میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، تم نے مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول سمجھنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ دیکھیے امت مسلمہ نے کس طرح یہود و نصارہ کی پیروی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا عاجز بندہ اور اللہ کا رسول کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ہمیشہ شرک سے روکتے رہے اور آپ فرماتے رہے کہ نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ لیکن دیکھیے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی صفات دی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتے ہیں مدد کی، یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ، ایک طرف یا اللہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انکار کر کے گئے ہیں، ولا اعلم الغیب قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہیں خزانے دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ غیب جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ولا اقول لكم انی ملک، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نوری مخلوق ہیں، آپ نور سے ہیں۔ آپ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں آپ صراحت سے اعلان کر کے گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں نہیں آپ اللہ ہیں، آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ کیسی عزت ہے، یہ کیسی عزت افزائی ہے، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی عقیدت ہے کہ وہ جس سے عقیدت ہے وہ اس کی بات ہی نہیں مانتے۔ اب کچھ لوگ آج اپنے آپ کو کئی جلیل القدر علماء کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمام ائمہ کرام اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ وہ اعلان کر کے گئے، وہ بار بار کہہ کے گئے اگر میری بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جاؤ تو میری بات چھوڑ دینا۔ یہ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ کہتے ہیں میری بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ائمہ کرام معصوم ہیں، منہ سے نہیں کہتے، لیکن ان کے اعمال کا نتیجہ یہی ہے، ان کی تقلید کا نتیجہ یہی ہے۔ یہ امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ ائمہ کہہ کے گئے کہ قرآن و سنت غلط نہیں ہو سکتی، میری بات غلط ہو سکتی، میری بات کو دیوار پہ مار دینا اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو، ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا۔ یہ ائمہ سے بھی آگے بڑھ کر ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ معاف کرے نبی کا درجہ دے دیا، سمجھا کہ وہ معصوم ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ یہی معاملہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہی معاملہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبالغہ اور غلو میں مبتلا ہو گئے، سیدنا علی کے بارے میں غلو میں مبتلا ہو گئے، اپنے ائمہ کرام کی تقلید میں غلو میں مبتلا ہو گئے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے تھے کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یعنی میں اللہ کا بندہ ہونے میں تمہاری طرح ہی ہوں، اللہ کا بندہ ہونے میں مجھ میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، میں بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ میں اور حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے ان میں یہ فرق تھا کہ حضرت عیسیٰ ان کے نبی تھے، ان کے رسول تھے، باقی لوگ امتی تھے، لیکن اللہ کا بندہ ہونے میں حضرت عیسیٰ اور ان کے امتی برابر تھے، اللہ کی بندگی میں دونوں ایک جیسے تھے۔ تو اس معاملے میں حضرت عیسیٰ کو کیوں اللہ قرار دیا، کیوں اللہ کا بیٹا قرار دیا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔